تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اطیب رائحۃ من المسکی، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، وہ ہاتھ مبارک کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، نماز آپ نے عصر کی پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو بچوں کو آ کے پیار کیا۔ ان بچوں میں جابر کہتے ہیں میں بھی تھا، میں بھی ان بچوں میں تھا۔ محمد مصطفیٰ نے میرے رخسانوں پر بھی ہاتھ رکھے، میرے رخسانوں پر بھی ہاتھ رکھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ نے ہاتھ رکھے نا تو ایسی خوشبو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر کی ڈبیا سے ہاتھ نکال کر آپ لے کے آئے ہیں اور آتے ہی میرے رخساروں کو چھو لیا ہے، آتے ہی میرے رخساروں پر ہاتھ لگا دیا ہے، اس قدر خوشبودار۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب رسول اللہ کسی جگہ سے نکل جاتے نا، گزر جاتے، کسی جگہ سے آپ کا گزر ہو جاتا تو اس قدر مہک اور خوشبو ہوتی، صحابہ کرام پہچان لیتے کہ ابھی یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہاں سے محمد مصطفیٰ گزر کے گئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے باریک ریشم کو بھی ہاتھ لگایا ہے، میں نے موٹا ریشم بھی چھوا ہے، لیکن موٹا ریشم اور باریک ریشم اس قدر نرم نہیں تھا جس قدر محمد مصطفیٰ کی ہتھیلیاں نرم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جس قدر نرم تھی اس قدر تو ریشم بھی نرم نہیں تھا۔ اور حضرت انس کی ہی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں خالہ لگتی ہیں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلیم کے گھر میں آپ دوپہر کے وقت آتے اور آ کے آرام کر لیتے اور پھر وہ حضرت ام سلیم آپ کے لیے چٹائی بچھا دیتی، نرم نرم گدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پسند نہیں تھے۔ ایک دفعہ صحابیوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو آپ کے لیے ہم نرم جو ہے وہ گدا تیار کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں آرام کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بچھائی گئی آپ کے لیے۔ اور آج جو فجر میں حاضری کم ہوتی ہے نا اس کا سبب بھی یہی ہے، نرم نرم گدے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو سردی کا موسم آ رہا ہے، اس نرم ملائم گدوں کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر فجر جو ہے وہ اللہ اکبر گدے پہ ہی ہوتی ہے، بیڈ پہ ہی پڑتا ہے بندہ اور سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام فرمانے والے۔ حضرت ام سلیم آپ کے لیے چٹائی بچھا دیتی، حضرت ام سلیم آپ کے لیے چٹائی بچھاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے، سوتے ہوئے پسینہ آتا، ام سلیم نا اپنی خوشبو والی شیشی وہ ڈبی وہ لے کے آ جاتی، اللہ اکبر، اور پیارے رسول کا پسینہ مبارک روئی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اللہ اکبر اکٹھا کرتی اور اپنی خوشبو میں شامل فرما لیتی۔ ایک دفعہ ایسا ہی کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں شامل کر رہی ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اور بہتر اللہ اکبر خوشبو نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہی پھر ام سلیم ہے نا، انہوں نے رسول اللہ کے بال بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، آپ کے پسینے کو بھی اپنی خوشبو میں شامل کیا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے نا، کہنے لگے میرے کفن کو وہی خوشبو لگانا جس میں پسینہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پسینہ میرے، وہ خوشبو میرے جو ہے وہ کفن کو لگا دینا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال والے، خوبصورتی والے، آپ کا قد مبارک درمیانہ، نہ بہت ہی زیادہ لمبے محمد مصطفیٰ اور نہ بہت ہی زیادہ پست قد والے، درمیانہ قد محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی چال مبارک، حدیث میں آتا ہے جب آپ چلتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں،
اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چال یعنی تیز چلتے محمد مصطفیٰ اس میں تکبرانہ چال نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر تکبرانہ چال نہیں تھی کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کیا تھا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لا تمشی فی الارض مرحا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترا کے نہ چلنا تکبرانہ چال نہ چلنا لن تبلغ الجبال تکبر کرتے ہوئے نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وقصر فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات اللہ نے فرمایا وقصر فی مشیک زمین پر چلنا ہے تو درمیانی چال چلنی ہے تکبرانہ چال اچھا یہاں پہ یہ بھی مسئلہ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کپڑا مبارک جو آپ جو ہے نا وہ اللہ اکبر تہمد ازار وغیرہ پہنتے اللہ اکبر وہ نیچے زمین پر نہیں لٹکاتے جیسے آج کل ہماری عادت ہے نا کہ زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہوتی ہے مردوں کی شلوار پینٹ وغیرہ یہ جو بھی وہ پہنتے ہیں وہ نیچے زمین کے ساتھ گھسٹ رہا ہوتا ہے کپڑا اور عورتوں نے جہاں مردوں نے رکھنا ہے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ازار آپ کی تہمد مبارک اللہ اکبر نصف پنڈلی تک ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ان کو دیکھا کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے اس کا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے حتیٰ کہ وہ بندہ صحابی آپ کا ذرا تیزی میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جا کے اس کو فرمایا ارفع ازارک اپنی ازار کو اپنے کپڑے کو اپنے تہمت کو اونچا کر آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے بہانے ہیں نا کہتے جی دفتر جانا ہوتا ہے یہ کام کرنا ہوتا ہے لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیچے پانی تو نہیں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک اپنی ازار کو اپنی تہمت کو اونچا کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نا پاؤں میں عیب ہے اس عیب کو چھپانے کے لیے یعنی ٹیڑے ہیں میرے کچھ پاؤں ان پاؤں کی عیب کو چھپانے کے لیے میں اپنا کپڑا نیچے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے میں تجھے حکم یہی دیتا ہوں کہ اپنا ازار اوپر اٹھا اپنی تہمت کو اوپر اٹھا اور ایک حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا جتنا کپڑا پہننے والا پہناوا اس کا جتنا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا حصہ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ میں جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ تین عیب آدمی ایسے ہیں وہ اتنے بدبخت ہیں لا یکلمہم اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن ولا یزکیہم اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے گا ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا چار عذاب بتائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اللہ کلام نہیں کرے گا اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اللہ اکبر گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے وہ تین ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنا تہمت اپنا کپڑا اپنی شلوار اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ نہ اللہ کلام کرے گا نہ اللہ نظر رحمت فرمائے گا نہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا اپنا پہناوا ٹخنوں سے نیچے رکھنا مردوں کے لیے اللہ اکبر نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ازار کی جگہ ہے نصف پنڈلی
نصف پنڈلی تک اپنے تہمت کو اپنے کپڑے پہ اٹھائے اور پھر آپ نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر تک اس کو اجازت ہے، جہاں مرضی یہ رکھ لے، لیکن جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا، اپنا ازار نصف پنڈلی تک رکھتے اور آپ ایسے محسوس ہوتا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ناک نہیں چڑھایا، کبھی رسول اللہ نے اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف، ایک بندہ بات کر رہا ہو، کلام کر رہا ہو اور بندہ اس کے اپنے اللہ اکبر رخ کو پھیر لے، یہ انداز محمد مصطفیٰ کا نہیں تھا۔ تو پیارے نبی کا پیارا حلیہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت، پیار، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی صفات جب بندہ سنتا ہے نا، آپ کی خوبیاں جب اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، آپ کا حلیہ مبارک اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو اللہ محبت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کا سچا محب بنا دے اور یہ محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین۔